بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام میرے بھائی اور بہنیں جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ رب العزت آپ سب کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور آج آپ لوگ سارے یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ آج الحمدللہ جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے۔ ایک تو بڑا ہی بابرکت دن ہے، سعادتوں والا دن ہے، اور 31 دسمبر بھی ہے آج۔ انگریزی سال کے مطابق 31 دسمبر سال کا آخری دن ہے۔ کل سے نیو سال شروع ہو رہا ہے۔ ویسے تو اسلامی سال کے مطابق اگر دیکھا جائے تو محرم الحرام میں جو ہمارا سال ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن انگریزی سال کے مطابق کل 2022 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو 2022 میں جس وقت نیو سال سٹارٹ ہوگا، ہمارے کافی سارے بہن بھائی اور ہمارے کافی سارے جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں نیو ایئر مناتے ہیں، پارٹیز وغیرہ کرتے ہیں۔ تو پارٹیز وغیرہ میں کافی سارے جیسے کہ ڈانس بھی ہوتا ہے، اور وہاں پہ کافی زیادہ ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور گانے بھی گائے جاتے ہیں نیو ایئر کے مطابق، اور بھی کافی سارے کام ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو نیو سال سٹارٹ ہو رہا ہے، ہم نے اس بارے میں سوچنا یہ ہے کہ ہم نے جو 2021 کا سال پیچھے گزارا ہے، پورے سال میں ہم لوگوں نے کون سے اعمال کیے ہیں۔ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم نے آگے جو 2022 سٹارٹ ہو رہا ہے، اس سال میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری زندگی سے ایک سال اور کم ہو گیا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے جو 2021 کا سال گزارا ہے، کیا اس سال میں ہم نے ساری نمازیں ادا کی ہیں؟ اب اگر دیکھا جائے تو نماز اللہ رب العزت نے ہم پہ فرض کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کئی مقام پہ ارشاد فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ کیا ہم نے نماز مکمل قائم کی ہے؟ کیا ہم نے 5 وقت کی نمازیں ادا کی ہیں؟ اور پھر فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ کیا ہم نے زکوٰۃ دی ہے؟ اللہ رب العزت کے فرائض کو ہم نے پورا کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیا ہم لوگوں نے غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلایا ہے؟ کیا ہم لوگ گناہوں سے بچتے رہے ہیں؟ ہم لوگوں نے ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی ہے کہ جو ہم سے گناہ 2021 میں سرزد ہوئے ہیں، تاکہ وہ 2022 میں گناہ ہم سے سرزد نہ ہوں۔ ہم نے یہ عہد کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی اس طرح گزارنی ہے، اور ہم نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے مالک، یہ جو سال نیو سٹارٹ ہو رہا ہے، اس سال میں ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمانا، ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا، ہم سب کو اپنے والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ہم نے ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی ہے کہ ہم نے کیسے گناہوں سے بچنا ہے۔ اب مرنا تو سب نے ہے ایک دن، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے، جو بھی روح اس دنیا میں آئی ہے، اس نے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، ہر بندے نے جانا ہے۔ اب ہم لوگ اس طرف بالکل بھی توجہ نہیں کرتے کہ ہم نے اگر دنیا میں کسی شادی پہ جانا ہو، کسی پارٹی پہ جانا ہو، اب نیو سال سٹارٹ ہو رہا ہے، کافی لوگ پارٹیز وغیرہ کرتے ہیں، وہاں پہ اگر جانا ہو تو ہم تیاری سے پہلے کم از کم گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے تیاری کرتے ہیں، اچھی طرح کٹنگ کرواتے ہیں، خط وغیرہ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، کپڑے نیو پہنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کافی ساری چیزیں ہم لوگ جو استعمال کرتے ہیں، نیو شوز پہنتے ہیں، تو تیاری کرتے ہیں سب سے پہلے کہیں جانا ہو۔ تو اب اللہ نے کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر اس روح نے اس دنیا سے جانا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے تو جانا ہی جانا ہے، ہر بندے کا ٹائم جس وقت آئے گا اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو ہم نے اپنی قبر کی تیاری کیا کی ہوئی ہے؟ اب قبر میں آپ جائیں گے تو سب سے پہلا جو وہاں پہ سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ تو ہم نے پہلے سوال کی ہی تیاری نہیں کی ہوئی۔ ہم نے کہیں جانا ہو، پارٹیز وغیرہ میں جانا ہو، شادی پہ جانا ہو، کسی پروگرام پہ جانا ہو، کسی فنکشن پہ جانا ہو، ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہم تیاری کرتے ہیں، لیکن ہم
جس وقت اس دنیا سے جائیں گے تو ہم اللہ رب العزت کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہاں پہ جب پوچھا جائے گا نماز کے متعلق تو ہم کیا وہاں پہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے؟ اس وقت ہم لوگ فرشتوں کو کیا جواب دیں گے؟ تو ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو کیا ہم لوگ عبادت کرتے ہیں؟ ہم پہ جو اللہ رب العزت نے حکم لاگو کیے ہیں، ہم پہ جو چیزیں فرض کی ہیں، ہم ان کو ہی پورا نہیں کرتے۔ اب نماز کی طرف آئیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ ایک عمارت بناتے ہیں، کافی بڑی ساری عمارت بناتے ہیں، اب اس عمارت کے نیچے آپ ستون بناتے ہیں، تو اگر اس عمارت کے اندر سے آپ ستون نکال دیتے ہیں تو وہ عمارت گر جائے گی۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ تو اب ہم جب نماز ہی نہیں ادا کریں گے تو ہم دین پہ کیسے عمل کر سکیں گے؟ تو اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ میں دیکھا جائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم نماز نہیں ادا کرتے۔ ایک بہت ہی اچھا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک نوکر تھا اور اس کا مالک تھا۔ تو ایک دن دونوں نے کہیں جانا تھا، تو مالک نے بتایا کہ کافی لمبا سفر ہے۔ تو نوکر نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جہاں پہ نماز کا ٹائم ہو جائے، مسجد ہو، وہاں پہ میں نماز ادا کروں گا۔ مالک نے بولا ٹھیک ہے، اس میں کیا بات ہے کہ آپ نماز ادا کر لینا، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو جس وقت کافی سارا سفر طے ہو گیا تو نماز کا بھی ٹائم ہو گیا، تو مسجد بھی سینٹر میں آ گئی۔ تو کیا ہوا کہ وہاں پہ مالک کو بولا گیا کہ یہاں پہ رکتے ہیں، میں نے نماز ادا کرنی ہے۔ اب جو بندہ وہ نوکر تھا وہ مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا مانگنا شروع کی، تو تھوڑی سی دیر ہو گئی، تو جو مالک تھا وہ باہر ہی کھڑا رہا، اس نے نماز نہیں ادا کی۔ اب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں مالک ہوں، میرے پاس زیادہ پیسہ ہے، میرے پاس گاڑی ہے، تو میں نماز نہیں ادا کر رہا، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے بیٹھنے سے، اور میں وضو کروں گا تو یہ نہ ہو کہ وضو کرنے کی وجہ سے جو میں تیاری کر کے آیا ہوں وہ خراب ہو جائے گی۔ اب اس کے ذہن میں یہ باتیں چل رہی ہوں گی۔ جس وقت تھوڑی سی دعا لمبی ہوئی تو یہ ہوا کہ جو مالک باہر کھڑا تھا اس نے اس کو آواز دی اپنے نوکر کو کہ کیا کر رہے ہو، اتنی لمبی اپنی نماز کر دی ہے، اتنی لمبی کس سے باتیں کر رہے ہو؟ تو وہ جو نوکر تھا نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، اس نے بولا کہ میں اسی رب سے باتیں کر رہا ہوں جو آپ کو مسجد کے اندر آنے کی توفیق نہیں دے رہا۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو ہم بڑا کام کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہیں عطا فرما رہا۔ تو ہم اس بارے میں سوچیں کہ ہم نے جو پیچھے سال گزارا ہے کہ ہم نے نمازیں ادا کی ہیں، کیا ہم نے اللہ رب العزت کے احکام کو پورا کیا ہے؟ اور جو نیو سال سٹارٹ ہو رہا ہے، اس سال میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمازیں بھی ادا کرنی ہیں، اللہ رب العزت سے توبہ بھی کرنی ہے، اور نیک جو کام ہیں ان میں ہم نے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے، غریبوں کے کام آنا ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، اسی طرح ہم فطرانہ بھی ادا کریں گے، اپنی خوشیوں میں ہم لوگ جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی شامل کریں گے۔ تو ہم نے نیو سال کس طرح گزارنا ہے، ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے، بلکہ یہ نہیں کہ ہم نے پورا سال عیاشی میں گزار دیا، اور عیاشی میں گزارنے کے بعد جب نیو سال سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم لوگ پھر عیاشی میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور پورا سال پھر اسی طرح گزر جائے گا، اسی طرح زندگی بسر ہو جائے گی، لیکن ہم لوگ عیاشی میں مبتلا رہیں گے، گناہوں میں مبتلا رہیں گے، تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا وہاں پہ جا کے جواب دیں گے؟ ہمیں اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، تو ہمیں پیدا کر کے اس نے یہ بھی قرآن میں فرما دیا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہم لوگ جب عبادت ہی نہیں کریں گے تو ہمارا آنے کا دنیا میں مقصد کیا ہے؟ پھر
ہمارا آنے کا دنیا میں مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکام کو پورا کریں، اس کی پیروی کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دین سمجھایا ہے ہم اس پہ عمل کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو نیو سال سٹارٹ ہو رہا ہے اس سال میں اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔